السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اکرام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم بات کریں گے شد کے بارے میں۔ شد جو ہے وہ اس کے تین ڈونڈے ہوتے ہیں، تین جو ہے اینگل ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کی تعریف بیان کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے ہم سورہ بقرہ میں۔ کتاب والے نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شد کی ادائیگی اور اس کی مشق۔ شد کے تین شوشے ہوتے ہیں، یعنی تین اس کی لائنیں سے بنی ہوتی ہیں، اور شد والا حرف جو ہے، شد والا حرف، جس حرف کے اوپر شد ہو اس حرف کو ہم مشدد کہتے ہیں، اور شد والا حرف جو ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے پہلے والے حرف سے مل کر، جبکہ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہے صدق، صدق، کذب۔ اب صدا جو دال ہے، یہ صدق اور کذب۔ اب کذبہ کو ہم دیکھیں تو کاف جو ہے وہ زال کے ساتھ مل رہی ہے، زال جو ہے وہ پہلے کاف کے ساتھ ملی ہے اور پھر زال جو ہے وہ اپنے حرکت کے ساتھ ملی ہے۔ اس طرح صدقہ میں دال جو ہے وہ پہلے اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ، پھر جو ہے وہ اپنی حرکت کے ساتھ ملی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ یہ جو شد ہے، یہ شد والا جو حرف ہے یہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ جیسے ہم نے صدقہ کہا، ہم نے صاد، پہلے دال جو ہے وہ صاد کے ساتھ ملی، پھر اپنی حرکت کے ساتھ ملی کہ صد دا، صد دا۔ تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو تھوڑا سا زور کے ساتھ پڑھیں گے، صدقہ۔ ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں آئے گا، ہم نے صد داکا نہیں پڑھنا، سٹاپ نہیں کرنا کہ صاد یہاں پہ سٹاپ کریں پھر داکا، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ صدقہ، صدا، دال جو ہے اگر ہم صرف حرکت کے ساتھ صرف اور صرف دو لیٹر کو ملائیں گے تو صد ہوگا، صد۔ ہم نے اپنی حرکت کے ساتھ میں ملانا ہے، دال کی جو اپنی حرکت ہے ہم نے اس کے ساتھ میں ملانا ہے، تو پھر ہوگا صدا، صدا۔ اگر صرف ایک حرکت ہوتی یا جزم ہوتی تو ہم اس کو صاد کہہ کے ہم اس کو چھوڑ دیتے، صاد اس طرح کہتے ہم چھوڑ دیتے، لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور شد کا قانون یہ ہے کہ شد والا حرف جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ حرکت کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح۔ مزید وضاحت چاہیے تو مجھ سے رابطہ ضرور کریں۔ ہم بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھاتے ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کریں، انشاءاللہ آپ کا اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہوگا۔ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں حسب وعدہ، جو میں نے کہا تھا کہ میں پریکٹس کر کے بتاؤں گا۔ جیسے ہم شروع کریں گے یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يكتمون ما انزل الله
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. اب اس کے شروع میں جو ہم نے انا پڑھا ہے، اگر ہم اس کے اوپر جزم ہوتی تو ہم کہتے ان، تو یہ ایک حرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا، لیکن کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے تو اسی حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے، ان ان، اور اسی نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے کہ لام اب آلریڈی پھر مشدد ہے، تو اس لام کو بھی دو مرتبہ پڑھیں گے کہ ان. اگر یہاں پہ ہوتا اسلام کے اوپر جزم ہوتی تو ہم پڑھتے ان نل، ایک دفعہ پڑھا جانا تھا. اب یہ لام جو ہے دو مرتبہ پڑھا جائے گا کہ ان اللہ، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تھنکنگ کرے، سوچ کر، جیسے فی بطونہم الا النار، اب ایک دفعہ لام ملا، لام اپنے حمزہ کے ساتھ ایک دفعہ ملا، پھر لا کی پوزیشن شاد نہیں بتائیے کہ لا ہے، لیکن ہم اس کو سخت کے ساتھ پڑھیں گے تو النار. اب نون بھی پہلے لام کے ساتھ مل رہا ہے، پھر اپنی حرکت کے ساتھ مل رہا ہے تو النار ہو گیا. یزکیم، زال زبر کاف زک، کاف زیر کی. دیکھیں ایک دفعہ اس نے کہا کہ مجھے پہلے والے حرف کے ساتھ ملاؤ، اور پھر مجھے کاف والی زیر کے ساتھ ملاؤ. ولا یزکیہم، ہم کیا بات جو ہے جزم ہے، تو اگر اس کے اوپر شاد ہوتی یا ہمہ ہوتا یا ہمو ہوتا یا می ہوتا، کوئی بھی ہوتا، لیکن اس کے اوپر جزم ہے تو یہ حرف ایک دفعہ میں پڑھا جاتا ہے. لیکن جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. آج ہم اتنا ہی رکھیں گے. تو شد جو ہے میں نے آپ کو جو بتایا کہ شد کا حرف جو ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، پریکٹس کریں. تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ.